محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے مہینے میں طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کی بدعات کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خاص طور سے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے بہت سی من گھڑت باتوں کو فروغ دیا جاتا ہے، اور لوگ اکثر و بیشتر بہت سے لوگ اس طرح کی باتوں کو بہت ہی دھڑلے سے دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دھڑلے سے لوگ اس طرح کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو ان پر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا پر خاص طور سے 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کی نماز چل رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت جو ہے عاشورہ کے دن میں اس نیت سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ 4 رکعت نماز جو ہے اس نیت سے پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو طرح طرح کی نمازیں بھی چل رہی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عاشورہ کے دن کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ ہاں، کہ جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنے بھی نوافل ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بیان کر دیا کہ فجر کی نماز میں، فجر کی فرض نماز سے پہلے کتنی سنتیں ہیں، اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں کتنی سنت ہے فرض سے پہلے، اور کتنی سنتیں فرض نماز کے بعد میں ہیں، عصر میں کتنی سنتیں ہیں، مغرب میں کتنی ہیں، عشاء میں کتنی سنتیں ہیں، جمعہ کے اندر کتنی سنتیں ہیں، اسی طریقے سے چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، تو جتنی بھی نمازیں ہیں تو ان سب کو احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، لیکن عاشورہ کی اس طرح کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس نیت سے کوئی ایسی نماز ادا نہیں کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مفتی صاحب اگر جو ہے کوئی شخص نفل کی نیت سے پڑھ لے تو اس میں کیا حرج والی بات ہے، کیا دقت والی بات ہے؟ تو دیکھو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جو چیز جس درجے کی ہو، جس لیول کی ہو، تو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، اسی لیول میں رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ مان لو کہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، تو اب اگر کوئی شخص 4 کے بجائے 6 رکعت نماز پڑھتا ہے سنت، تو غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ شریعت نے ہمیں 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کا مکلف بنایا ہے، نہ کہ 6 کا۔ اسی طریقے سے ظہر کے بعد کی جو سنتیں آدمی ان کو جو ہے فرض سمجھ کر کے ادا کرے تو یہ غلط ہے۔ تو جو چیز جس طریقے سے دی گئی ہے ہمیں، کہ جس لیول پر جو چیز رکھی گئی ہے تو اس کو اسی لیول پر رکھا جائے اور اسی طریقے سے ادا کیا جائے، اس کو وہی درجہ دیا جائے، یہی تو اصل دین ہے۔ ہاں، لیکن آج کل بے دینی کو دین کے نام پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے گھنٹوں گنتی تعزیہ بنانے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ جو ہے رات کو تعزیہ کی نگرانی میں لگا دیتے ہیں، ان کی حفاظت میں اپنا ٹائم بیکار کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اپنی نیند بھی برباد کر دیتے ہیں، رات بھر اسی کے پاس میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن انہیں نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نماز فرض ہے کہ چلو مسجد میں چل کر کے نماز پڑھ لیں۔ یعنی وہ تعزیوں کے بنانے کو اور تعزیوں کی نگرانی کرنے کو، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کو دین سمجھتے ہیں، تو گویا اس طریقے سے بے دینی کو وہ دین سمجھ رہے ہیں اور دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ہاں، شریعت سے، سنت سے، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں اور غفلت ہو رہی ہے۔ اور بھائی، امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر بھی نماز پڑھ کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز جو ہے انسان کے لیے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، لیکن آج یہ ہے کہ ہم اسی امام حسین کے نام پر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور بے دینی کو فروغ دے رہے ہیں، اور جو ہے بدعات و خرافات کو انجام دے رہے ہیں، اور اسی کو جو ہے لوگ دین سمجھ رہے ہیں۔ تو لوگ اس طریقے سے آج غفلت کا شکار ہے، تو اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، شریعت سے، سنت سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔